یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، آج الحمدللہ اس صحابی کے مزار پر حاضری دینے جا رہے ہیں جس کو اگر یہ کہا جائے کہ جو تمام صحابہ میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑی عمر والے صحابی جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صحابہ کی کیا ہی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی ستارے اسی ایک عظیم ہستی کے پاس ہم آئے ہیں اور ان کی سیرت بہت نرالی ہے۔ تمام صحابہ میں ان کے کچھ فضائل، ان کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں ہم انہی کے قدموں میں حاضر ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 افراد سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، فرماتے میں محمد عربی ملک عرب سے، سہیل ملک روم سے، سلمان ملک فارس یعنی ایران سے، اور بلال ملک حبشہ سے۔ شاعر لکھتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایک اور صحابی رسول کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، بڑے ہی عظیم صحابی ہیں جن کو صاحب السر، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان کو امین بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں موجود ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ سننا ہے، لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے ہم آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا جو اس طرح کا اعزاز شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی فارس کے رہتے ہوئے ملک بھی دوسرا تھا لیکن نبی پاک نے غلامی سے آزاد بھی کیا، اپنا دامن کرم بھی عطا کیا اور اپنے اہل بیت میں بھی شامل کیا۔ تو کیا بات ہے، یعنی یہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان مبارک بارگاہوں کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو کیوں رازدار رسول کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام منافقین کے نام بتائے۔ اچھا، منافق کون ہوتا ہے؟ کہ اس کے دل میں نفاق ہو نا، زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، بظاہر مسلمان بنے اندر سے غیر مسلمان ہو، تو یہ تو دل کی باتیں ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حال جانتے۔ نبی پاک نے ایک ایک منافق کا نام جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو عطا فرما دیا، بتا دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی گویا ان سے چیک کروا لیا کرتے تھے کہ اس صحابی کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں۔ صحابہ کرام جب کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان سے چیک کرتے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک حضرت حذیفہ بن یمان بھی اس نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں، کیونکہ انہیں یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ شخص ایمان والا ہے۔ ایسی عظیم ہستی، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا پیارا کنیکشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، یہ وہی غزوہ خندق ہے جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو مکے کے کافروں اور ان کے ساتھ کہ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ ہم پر چڑھائی کرنے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ بھی ہمارے درپے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے گھر والوں کو وہ لوگ نہ مار دیں۔ تو اب
ہم مدینہ منورہ کے باہر لڑائی میں مصروف تھے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، منافقین کی جماعت گھر کے تنہا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اجازت مانگتا تھا اسے اجازت عطا فرما دیتے تھے۔ اسی دوران ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ آدمی کو اپنے پاس والا آدمی تو کجا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا، یعنی آندھی کی جو آواز تھی وہ اس قدر شدید تھی۔ کہتے منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، ہم 300 کا مجمع اسی جگہ پر تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہم صحابہ بھی نبی پاک کے ساتھ تھے۔ اب پیارے آقا باری باری ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے، نظر کوئی نہیں آ رہا ایک دوسرے کو بظاہر، تو ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے، اس اندھیرے میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر میرے پاس سے ہوا، تو نہ تو دشمن کے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، میری اہلیہ کی تھی، تو میں گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سخت سردی میں اگر پورا لباس نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس سے گزرے تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے پاس دشمن سے لڑائی کے لیے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میری نہیں، میری اہلیہ کی تھی، اور میرے گھٹنوں تک آتی تھی۔ کہتے ہیں میں زمین سے چمٹ کر اس چادر کو اوڑھے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی حذیفہ، مجھ سے سردی کے مارے اٹھا ہی نہیں گیا، شرم کے مارے میں زمین سے چمٹ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، دشمنوں کے جتھے میں لا کر ان کی خبر لاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کہنے سردی اتنی تھی کہ میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے میں سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا نا کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی میں بھیجنا تھا نا، دعا فرماتے ہیں اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ آقا نے دعا کی اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ حذیفہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا تھا، خوف بھی چلا گیا، سردی بھی چلی گئی، نبی پاک کی دعا تھی نا۔ اب کہتے ہیں ہر قدم پر مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں گرمی میں چل رہا ہوں، اتنی شدید آندھی چل رہی ہے۔ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی حکم دیا تھا، کوئی حرکت نہیں کرنا، بس چپ چاپ دیکھنا اور واپس آ جانا کہ وہ کر کیا رہے منافقین اور وہ کفار کیا کر رہے ہیں۔ میں گیا وہاں، دیکھا ان کی فوج میں داخل ہو گیا، وہاں لوگ آگ سیک رہے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ قریب ہو گیا، ہر طرف سے واپس ہو کر دیکھا کہ واپس چلو کی صدائیں آ رہی، وہ بھی واپس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر یہ کہتا تھا کہ واپس چلو۔ ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹی جا رہی تھی، اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت ساری جماعتوں کا سردار بن رہا تھا، آگ پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں بڑا خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، آج ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یاد آیا، اے حذیفہ کوئی حرکت نہ کرنا، بس سارا کچھ دیکھ کر واپس آ جانا۔ اتنے میں ابو سفیان کو یہ خیال آیا کہ کوئی جاسوس آیا ہوا ہے، شبہ ہوا، تو کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ برابر والا کون ہے۔ تو کہتے میں نے بھی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ سوال پوچھتا، حضرت حذیفہ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا بتاؤ کون ہو، تو اس نے اپنا تعارف کرا دیا، تو وہاں بچت ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاں سے واپس آیا، آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار مجھے امامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دینا اللہ عز و جل نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہیں، گویا فرشتے آئے تھے۔ یہ آندھی جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ خندق میں لڑائی نہیں ہو سکی تھی، ایسی آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کا تمام ساز و سامان بکھر گیا، اور وہ لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ مگر حضرت حذیفہ بن یمان وہ تھے جن کو نبی پاک نے دشمنوں کے درمیان سخت آندھی میں، سخت سردی میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور آقا کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت حذیفہ چل پڑے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں جب واپس پہنچا، سنو اب انعام کیا ملا، کام پورا کر کے آئے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ میرے آقا کی عادت کریمہ کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا، سب عرض کر دیا کہ حضور وہاں تو تتر بتر ہو گیا سارا معاملہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
وہاں کا قصہ سن کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کے دندان مبارک چمکنے لگے، پیارے آقا نے مجھے اپنے پاؤں کے قریب لٹا دیا، اپنی چادر کا حصہ میرے اوپر ڈال دیا، کہتے میں نے اپنے سینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں سے چمٹا لیا۔ اللہ اللہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قدر قرب ان ہستیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا اور تلوائے مصطفیٰ سینے سے لگ جائے، پھر کیوں نہ سینہ روشن ہو جائے۔ مجھے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی وہ تمنا یاد آ رہی ہے، اور انہی ہستی کے قدموں میں آج یہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے کہ نبی پاک نے انہیں تو یہ شرف دیا کہ اپنا تلوہ مبارک ان کو سینے سے لگانے دیا، کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا آقا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، آج ان مبارک ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں، اور یہاں پر نہ صرف حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہیں، آپ کو ان کی ایک اور فضیلت بتانی ہے۔ دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہے، سنا تو ہے کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، 1931 میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار بھی یہی موجود ہے، وہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ ان دونوں کے مزارات دریائے دجلہ کے کنارے تھے، پانی آیا، ان کے مزار کو اب وہاں سے منتقل کیا گیا۔ دیکھا جائے تو 80-90 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن 1931 میں جب ان ہستیوں کو اپنے مزار سے نکالا گیا، آفٹر مور دین 1300 years ago، 1300 سال کے بعد جب قبر انور سے نکالا جا رہا ہے، ان کے جسم سلامت ہیں، ان کے سبحان اللہ کفن سلامت ہیں، اور پھر ان کی تدفین یہاں ہوئی، اور یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے۔ انشاءاللہ بھی جب ہم کھڑے ہوں گے دعا کے لیے تو آپ کو وہ پکچر بھی دکھائیں گے کہ اس زمانے میں یہاں کے والی بغداد نے اور یہاں کے ہزاروں لوگوں نے مل کر یہ منظر دیکھا تھا، اور یہ جنازے جو ہیں وہاں سے یہاں شفٹ کیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نبی پاک کے غلام ہیں، قبر کیسے ان کے جسموں کو بوسیدہ کر سکتی ہے؟ ارے یہ تو جنت کے باغوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس جنت کے باغ کے قریب ہم بھی موجود ہیں، ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا جائے، ہماری قبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روشن باغ بنایا جائے۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ صرف حضرت حذیفہ بن یمان بلکہ حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت امام باقر کے جو صاحبزادے ہیں، وہ تینوں یہاں ہستیاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ مزارات کی زیارت بھی کریں، اور تینوں کے لیے انشاءاللہ ہم فاتحہ کریں گے، اول آخر 3 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میری مل کر دیجیے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اب الحمدللہ ہم حضرت طاہر بن امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ مبارک ہستیاں ہیں، مبارک نسبتیں ہیں۔ ایک صاحبزادے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سبحان اللہ، جابر بن عبداللہ عظیم صحابی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر جو حدیث نور ہے، عاشقان رسول وہ حدیث سن کر جھومتے ہیں۔ آئیے ذرا عربی متن میں وہ حدیث بھی سن لیجئے، پڑھ بھی لیجئے، اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله تعالى فقال هو نور نبيك يا جابر خلقه الله۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔
جی یہ وہی حضرت جابر انصاری ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر میرے آقا جن کے گھر گئے تھے اور ان کے بچوں کو زندہ کیا تھا۔ ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ آقا کی دعوت حضرت جابر بن عبداللہ نے کی تھی، نبی پاک گھر گئے تھے، والدہ نے بکری ذبح کی تھی اور جب بکری ذبح ہوتے ہوئے بچوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کو ذبح کر دیا۔ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن جابر انہی صحابزادوں میں سے ہوں، کیونکہ ایک صحابزادے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تھا اور دوسرے جو ہے وہ خوف کے مارے جب آگے دوڑے تھے، والدہ ان کو بلانے گئی تو وہ چھت سے گر کر انتقال کر گئے تھے۔ تو ان دونوں صحابزادوں کو نبی پاک نے اپنی دعا سے اللہ کی رحمت سے زندہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابزادے حضرت عبداللہ بھی ہوں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ یہاں پر ایک ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے کہ یہ 1931 میں 1350 سنہ ہجری اور 1931 تھا، اور یہ دو ہستیاں حضرت حذیفہ بن یمان جو صحابی رسول ہیں اور تابعی جو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان دونوں کے جو مزارات تھے یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اب یہاں آ کر تدفین کیے گئے۔ وہاں پر دریائے دجلہ کے کنارے پانی تھا۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس زمانے کا کہ جب یہ جنازے نکالے گئے اور یہاں پر لایا گیا۔ سبحان اللہ، ہم اس مزار پر موجود ہیں اور ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، حذیفہ بن یمان من اصفیاء الرحمن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں اور متقیوں میں سے ہیں۔ تو جس کی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں اس ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، صحابی رسول کے قدموں میں کھڑے ہیں مولا، ان کی برکتیں ہم کو عطا فرما۔ یہ رازدار رسول، امین رسول اور رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی ساتھی ہیں، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ اے رب کریم ان کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش برسا اور اس بارش میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اے رب کریم صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت اطہار کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خصوصاً حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، جو بے قراریاں ہیں قرار میں بدل دے، بے چینیوں کو چین میں بدل دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، دشواریوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے۔ اے رب کریم عافیت چین ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك وزوال نعمتك وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا طاہر رسول اللہ، السلام علیکم یا طاہر بن الامام محمد الباقر، السلام علیکم یا سیدنا عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقدسہ۔